اسماعیل جو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ان کے بعد یعنی رسول اللہ تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوا، اور چونکہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے کو یعنی وہاں پہ اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ گئے تھے، تو اب وہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویعلم الکتاب، اور ان کو قرآن کا کتاب کا ان کو علم دے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرے، وَعَلَّمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو حکمت اور کتاب سکھائے۔ تو اللہ کے رسول کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی۔ جب حضرت ابراہیم کی یہ دعا اللہ کے ہاں اللہ کی مشیت کے تحت ہوئی اور اللہ نے اس کو قبول فرمایا، تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تمام جہانوں کے لیے اے نبی آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، تمام جہانوں کی۔ جیسے اللہ نے اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تمام جہانوں کے رب ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمام جہانوں کے لیے میں نے کسی کو رحمت بنایا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ پھر آپ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، یہ جو بھی بولتے ہیں یہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، یہ کوئی بات بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے، الا من هو وحی یوحی، اور یہ آپ سے وہی بولتے ہیں جو اللہ ان سے کہتے ہیں، جو اللہ ان کو وہی بھیجتے ہیں، اور ان کا جو میسج ہے وہ فقط اور فقط اللہ کی دعوت پہ مبنی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں ایک ایسا رسول بھیج رہا ہوں تم لوگوں کی طرف کہ وہ آئے گا تو اس کا دین جو ہے وہ تمام ادیان عالم پہ غالب آ جائے گا، اور وہ ایسے غالب آئے گا کہ اللہ اپنے رسول کو تمام ادیان کا جو ہے نا کسٹوڈین بنا کر اس دنیا میں بھیجیں گے، اپنی تمام ڈیوائن وہی جو اس سے پہلے نازل ہو اس کو انکارپوریٹ کر کے قرآن کو ایک فائنل ورڈ بنا کے رسول اللہ کو عطا کر کے امت کے لیے، انسانیت کے لیے دے دیں گے۔ تو یہ رسول وہ رسول ہے جو حق پہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق، اور دین حق پہ، ہدایت پہ ہیں، دین حق پہ، اور یہ وہ دین لے کے آئیں گے جس کے اندر تمام ادیان عالم انکارپوریٹڈ ہیں، جو پرانے احکام جو ویلڈ ہیں اور جو اللہ پاک انسانیت کے لیے چاہتے ہیں، وہ قصوں کی شکل میں یا احکام کی شکل میں یا انٹریکشن کی شکل میں ہو، وہ تمام کے تمام اللہ نے اس کتاب میں انکارپوریٹ کر کے، چاہے وہ انجیل میں تھے، چاہے وہ تورات میں تھے، چاہے وہ زبور میں تھے، چاہے وہ اور جو تھے نا صحائف میں تھے، صحیفوں میں تھے، اللہ نے ان سب کو انکارپوریٹ کر کے ایک کتاب بنا کے قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور اللہ نے یہ ٹیسٹیفائی کر دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کافر بے شک پر اس بات کو پسند نہ کریں، انکار کرنے والے، لیکن میں نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیج دیا ہے، ہدایت پر ہیں، اور ان کا جو ورڈ ہے وہ پریویلنگ ہے، تمام ادیان عالم اس کے اندر انکارپوریٹڈ ہے۔ سو دس از دا فائنل ورڈ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب اس رسول کی اتباع جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو، تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی انسان اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر کیسے اللہ کی محبت پاؤ گے؟ فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یعنی یہ دین الحق پہ جو رسول میں نے آپ کو رحمت العالمین جو نبی آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے، دین حق پہ بھیجا ہے، ہدایت پہ بھیجا ہے، اور یہ نبی جو ہیں یہ اگر آپ کو دین حق کی دعوت دیں، جو ان کی اتباع کرے گا فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، اللہ پاک ان سے محبت کریں گے جو لوگ اس نبی کی اتباع کریں گے۔ تو اس نبی کی محبت کے ساتھ نبی کی اتباع بہت ضروری ہے۔ محبت کا ہونا دلی کیفیت کا نام ہے۔ لوگ فطرتی طور پہ، ظاہری بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ایسی ہستی ہے کہ انسان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن
اصل جو مقصد ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کیا ہے کہ جو بھی ان کی اتباع کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ گو کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ ہمارا محبوب، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں تم نبی کی اتباع کرو تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ بالکل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو اس رسول کی اتباع تم اس لیے بھی کرتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ انسانیت کے اندر اگر کوئی اللہ کی انسانیت میں بہترین افضل البشر یعنی ایسی شخصیت جو کہ یعنی اللہ کی ازل سے لے کے اور ابد تک اگر کوئی خوبصورت ترین کامل ترین شخصیت اللہ نے خلق کی تو وہ خلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسول ایک مکمل کتاب لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے، مکمل کتاب آپ کے ساتھ یہ رسول آپ کے پاس لے کے آ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے اپنے رسول کو ان کی زندگی کے اندر نعمت قرآن تمام کر دی اور ان کے لیے دین اسلام کو چن لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، نبی کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ واتممت علیکم نعمتی، نبی کی زندگی میں قرآن تمام ہو گیا، یعنی مکمل کمپلیٹ ہو گیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے اسلام کو بحیثیت دین اللہ نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر۔ تو اب اتباع اس رحمت للعالمین کی جو کہ سب سے بہترین خلق ہے اللہ کی، کریکٹر مورالیٹی جو ہے ان کا، اس کا کوئی میچ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی عدل پر، محبت پر اور انصاف پر مبنی ہے، انصاف و عدل پہ مبنی ہے، ایکوالٹی پہ مبنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی جو ہے وہ عدل پہ مبنی ہے، انصاف پہ مبنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی محبت، انسانیت کی محبت پہ جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انسان سے محبت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت، انسان سے محبت، اور پھر وہ محبت ایسی جس میں عدل و انصاف بھی ہو اور جس میں ایکوالٹی بھی ہو۔ خالی محبت برائے نام محبت نہ ہو، اس محبت میں دو میجر کمپوننٹ جو انصاف، عدل و انصاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکوالٹی، تمام انسانیت کا برابر ہونا۔ اللہ نے ایسے رسول کو ہمارے لیے ایک ایسی شخصیت کا نمونہ بنا کے بھیجا، اور اسی ربیع الاول کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ رسول عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے چونکہ ساری قرآن کو اللہ نے مکمل فرما دیا، اللہ کے رسول کی زندگی میں ساری قرآن کو مکمل فرما دیا، اور ایک ایسا کتاب کی جو کہ احکام کے علاوہ ایک معجزہ ہے۔ آپ جتنا بھی اس قرآن کے اندر آپ جا کے اس کا مطالعہ کریں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کا ذکر کرتا ہوں کہ تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے عطا کیے گئے، ہر معجزہ اس وقت ان کی زندگی میں ہوا، اور ان کی زندگی کے بعد وہ معجزہ ایک طریقے سے ایک واقعہ بن گیا۔ آپ اس کو ریفر کر سکتے ہیں، اس معجزے کو اب ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے۔ تمام 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جن نبیوں کو، رسولوں کو اللہ نے معجزہ نصیب عطا فرمایا، وہ اس وقت تعین وقت کے اندر معجزہ تھا، اس کے رونما ہونے کے بعد وہ معجزہ جو تھا وہ ایک واقعہ بن گیا۔ لیکن اللہ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کو معجزہ قرآن عطا فرمایا کہ تم جتنا قرآن کے اندر جا کے تحقیق کرتے جاؤ گے، جتنا اس کے اندر اس کی جو ہے نا تشریح کرتے جاؤ گے، تمہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کا ہونا، اللہ کی قدرت، اللہ کی جو کائنات کے اندر جو چیزیں وہ تمہیں نظر آتی رہیں گی اور قیامت تک آتی رہیں گی۔ تو اللہ نے اپنے نبی اس آخر الزمان کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کے اندر جیسے جیسے دنیا میں واقعات رونما ہوتے چلے جائیں گے، اس کتاب کے معجزے آپ کو نظر آتے جائیں گے، ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اے اللہ پاک جو معجزہ جو ہے وہ اپنی کہاں سے ایگزسٹ کرتا ہے، کیسے اپنی مخلوق کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مشاہدے کرواتا ہے۔ آپ اس چیز سے بھی دیکھیں کہ 1,24,000 انبیاء کے لیے معجزات آسمان سے زمین پہ آتے تھے، اور آنے کے بعد انسان کے شعور کے حساب سے کوئی بھی ایسی چیز جو انسان کی بیونڈ ہیومن لاجک ہوتی تھی
یا بیونڈ ایکسپیرینس ہوتی تھی، اس چیز کا ہو جانا معجزہ کہلاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا، تو جیسے اور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آسمان سے زمین پہ آتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن زمین پہ آیا، اور اب جتنا آپ اس کو لے کے آپ کائنات کی طرف واپس پلٹیں گے، کائنات میں ہوتے ہوئے جتنے واقعات آپ کو نظر آئیں گے، آقا کریم کا آپ کو جو معجزہ ہے وہ آپ کو زندہ نظر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرآن میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لکم الحق، کہ اللہ تمہیں اپنے نشانیاں دکھاتا رہے گا قریب قریب، یہاں تک کہ تم حق کو پہچان جاؤ گے۔ یعنی حق معجزہ آتا تھا کہ انسان حق کو پہچانے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب جو معجزے کی شکل میں قرآن ہے، وہ ایک آن گوئنگ پروگریسو معجزہ ہے۔ جب تک آپ اس پہ تدبر کرتے رہیں گے، آپ کو اللہ کی قدرت بھی نظر آئے گی، آپ کو اللہ کی شان بھی نظر آئے گی، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت بھی نظر آئے گی۔ پھر اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی کہا کہ چونکہ قرآن تمام ہو گیا، اللہ کا ڈیوائن ورڈ تمام ہو گیا، اللہ رب العزت کا احکام تمام ہو گئے، اب وہ سلسلہ جو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جاری تھا، جو یوم الاول سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی شکل میں انسانیت کو بھیجا کہ تم جب تک دنیا میں جاتے رہو گے تب تک تمہیں رسول اور نبی آ کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں گے، لیکن جب ختم الرسل کی یہ ختم نبوت کا جب اعلان کیا تو اب فرمایا کہ کتاب تمہاری تمام ہو گئی، دین اسلام میں نے چن لیا، نعمت قرآن تمام ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ دیکھو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمہارے سب سے پہلے یہ کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کوئی نرینہ اولاد ان کی حیات نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، فقط اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور یہ نبوت کی آخری ختم رسول ہے، یہ مہر ہے۔ یہ مہر کا مطلب یہ کہ ختم الرسل کی مہر، اس کو اس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو لوگ عربی کلام سے واقف ہیں، خاتم النبیین کا لفظ کا مطلب ہمارے ہاں جیسے رائج ہے کہ ختم، اس سے کئی گنا زیادہ سٹرونگ جو ہے وہ عربک لینگویج کے اندر اور قرآنی لینگویج کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں اور انبیاء کے اندر آخری نبی ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے بھی خود کہا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعد، میں اللہ کے بھیجا ہوا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ ایک اور ڈائمنشن میں آپ کی اس کا شیئر کروں کہ اس میں بعض لوگ یہ بات نکالتے ہیں کہ یعنی نبی کوئی ریجنل لیول پہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد یہ تو رسول تھے، یہ تو سب سے گریٹسٹ تھے، یہ تو سب سے بڑے تھے، اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا ریزن کتاب اللہ تمام ہو گئی، احکام مکمل ہو گئے پوری انسانیت کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود اس قرآن کی آیت کے اندر جو ختم الرسل کے اوپر انڈورس کرتی ہے، میں آج آپ سے شاید اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہر رسول اللہ کا نبی ہوتا ہے، یعنی نبی اور رسول قرآن میں دونوں کے ذکر آتا ہے نا، تو میں آج آپ کو یہ اس چیز کو فرق کو جب تک آپ ڈیفائن نہیں کر لیں گے آپ کو یہ پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے گا۔ ہر رسول اللہ کا نبی بھی ہوتا ہے، وہ خبر لے کے آتا ہے۔ ہر نبی اللہ کا رسول نہیں ہوتا۔ رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول ایک مینیفیسٹو لے کے آتا ہے، پوری شریعت لے کے آتا ہے، پوری کی پوری ایک ریفرمیشن لے کے آتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، داؤد علیہ السلام رسول تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نبی بھی تھے کیونکہ یہ اللہ کی خبر بھی لے کے آئے۔ لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب رسول اللہ کی بات کی تو فرمایا کہ محمد ولکن رسول اللہ، یہ فقط اللہ کے رسول ہیں، فائنل شریعت تمہارے پاس لے کے آ گئے، وخاتم النبیین، اور اب ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، یعنی اس کو کوئی کنٹینیویشن والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ قربان جاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے چونکہ کئی معجزے ہیں، قرآن کا ایک معجزہ جو آپ کو ختم رسل اور ختم نبوت پہ جو دلالت کرتا ہے، وہ یہ آیت اتنی سٹرونگ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو تھوڑا سا بھی قرآن کا فہم ہو اور عربک لغت کو بیان کو سمجھتا ہو، آپ یقین مانیں کہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا جو مزاج ہے اللہ کا، اللہ پاک آپ کو عیاں کر کے بتا رہا ہے کہ محمد فقط ولکن رسول اللہ، یہ فقط اللہ کے رسول ہیں،
یعنی شریعت کے حامل ہیں، قانون بنا دیا، زندگی سب کو جو زندگی میں دین کی حیثیت تھی وہ قائم کر دی. اور چونکہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، وہ خاتم النبیین، اور اب نبوت کو بھی ختم کر دیا انہوں نے. یعنی اب یہ جو رسالت لے کے آئے ہیں اس میں کسی قسم کی کنٹینیویشن یا چینج کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو نبی بولا. اگر اللہ خاتم المرسلین کہتے تو بعض لوگ کہتے ہیں ہاں رسول تو ختم ہو گئے لیکن نبی اس کے بعد آتے رہیں گے. اللہ کے رسول نے اللہ نے ان کی قرآن میں رسالت کنفرم کر کے اللہ نے یہ بھی دلالت دے دی کہ اپنے نبی کی کیپیسٹی میں بھی اب یہ کوئی کنٹینیویشن ان کے بعد نہیں ہوگی، کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے گا، کوئی ریفرمیشن نہیں کر پائے گا. تو اللہ کے رسول کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے انسانیت کی قسمت کو جگا دیا کہ اب قیامت تک اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو تھامے رکھو تو تم انشاءاللہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. ہمارے ساتھ رہیے، چھوٹے سے بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. ویلکم بیک. ہم آج بات کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، 12 ربیع الاول کی اس مبارک ساعتوں کے بارے میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ سیکنڈ ہاف، فرسٹ ہاف میں نے کوشش کی کہ قرآن کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انفارمیشن اللہ نے قرآن پاک میں دی ہم اس پہ بات کریں، جبکہ یہ انفارمیشن بھی ہمیں اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی. اب اس میں ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے اپنے رسول کے بارے میں فرمایا کہ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب یہ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، لیکن اس واقعے کے اندر جو چھپی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بندگی کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد قبلتین مسلمانوں کا اول جو جس قبلہ اول کو فالو کرتے تھے، جب شروع میں بیت اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو مسلمان قبلۃ الاول بیت المکرم کو فالو کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں خواہش آتی تھی کہ ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سجدہ، اللہ کی ذات کو کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا کریں. اب جیسے کہ قرآن ایک اور مقام پہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ، اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ. اللہ ہی کے واسطے مغرب اور مشرق ہیں، جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ کو پالو گے. لیکن چونکہ اللہ نے ایک یونیفائی کرنا تھا، سب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو جمع کرنا تھا، سمت کا تعین کرنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کیونکہ بہت عرصے سے اللہ سے دعا کرتے تھے اور یہ امید رکھتے تھے کہ ایک دن کعبہ اس طرف بدل جائے گا، ایک دن ظہر کی نماز مسجد قبلتین مدینہ کے اندر پڑھا رہے تھے، جس کو آج بھی مسجد قبلتین کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز تھی، اور سیکنڈ رکعت میں اللہ کی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے رسول ہم آپ کے چہرہ مبارک کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم ان قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. کس طرف؟ ترضاها، جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں، جس پہ آپ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ چونکہ سمتوں سے پاک ہے، لیکن سمت کی تعین کے لیے جو مسلموں کے لیے تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اس حد تک رسپیکٹ کیا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ قبلتن ترضاہا، اس قبلے کی طرف ان قریب آپ کو پھیر دوں گا جس پہ آپ راضی ہوتے ہیں. فولوا وجہک شطر المسجد الحرام، اور حالت نماز میں ہی کہا کہ اب آپ سمت کو تبدیل کر لیں. تو یہ اس سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس قبلے پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے تھے اور اللہ نے اس کو انڈورس کیا. اگر اللہ اس کو ترضاہا کے بغیر بھی کہتے تو آیت مکمل تھی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے. لیکن اللہ نے لفظ کہا کہ ترضاہا، جس پہ تم راضی ہوتے ہو، جس پہ تم خوش ہوتے ہو. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت رکھتے تھے. پھر اللہ پاک نے جو آیت درود ہے، اللہ نے کسی بھی قرآن کے حکم کو، یعنی یہ کہہ کے احکامات میں سے کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے احکام کو یہ کہہ کے نہیں کہا کہ کرو یہ میں بھی کرتا ہوں. اب ظاہری بات ہے اللہ اپنے نبی پہ درود کس طرح سے سلامتی یا رحمتیں بھیجتے ہیں وہ اللہ اپنی ذات سے خود جانتے ہیں. لیکن اللہ نے یہ بات ہم تک ضرور پہنچا دی کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا سلموا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پہ
درود و سلام بھیجا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو تم بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہ انسانیت کو میسج دیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس پاک نبی کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ تو اے انسانوں، تم بھی اپنے نبی کی ذات پہ درود اور سلام بھیجا کرو۔ لاکھوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جو کہ خاتم المرسلین ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے یہ بہترین درجہ نصیب عطا فرمایا، یہ درجہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کہا، ختم المرسلین کہا، ان کو ان کو اللہ نے ایسے القاب عطا فرمائے، کہیں پہ ان کو یا ایھا المزمل کہا، کہیں پہ ان کو یا ایھا المدثر کہا، کہیں پہ ان کو یاسین کہا، کہیں ان کو طٰہٰ کہا۔ اللہ نے اپنے نبی سے بہت محبت فرمائی، اور اللہ نے اپنی نبی کے اس قدر اللہ نے اس نبی کے ساتھ اکرام فرمایا کہ معراج پہ اللہ پاک نے ان کو سعادت نصیب عطا فرمائی کہ جس دن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا، کہ وہ اللہ وہ اس کی آیتوں میں سے ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اپنے بندے کو پہلے وہ مسجد الحرام مسجد الاقصی، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے چلے گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور یہ اللہ اپنے عبد کو، بندے کو یہ شرف بخشا کہ عرشوں پہ اٹھا کے لے کے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے جو نبی ہیں ان کے ساتھ جو میرا ربط ہے وہ الہ اور عبد کا ربط ہے، چونکہ اللہ الوہیت کی انتہا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت کی انتہا ہے۔ اللہ کے رسول عبدیت کی انتہا ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بشریت کے اندر، اپنی انسان ہونے کے اندر ایک ایسا کمال ہے کہ ان جیسی مخلوق اللہ نے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اس طرح کی مخلوق کوئی نہیں ہے جس کو کمپیئر کیا جا سکے۔ مخلوق کے اندر خالق کا جو معیار ہے وہ خلق کے ساتھ ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اور ان کی اللہ کی خالق اور مالک ہونے کا جو کمال ہے تخلیق کا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے۔ امت کا درد ان کے دل میں تھا، راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے تھے، امتی امتی کہتے تھے، اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سب کے سب اللہ کے رستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول یہ چاہتے تھے کہ ہم سب کے سب اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول قیامت کے دن بھی جب تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نفسی نفسی، تمام انسان نفسی نفسی کہتے ہوں گے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، اس دن اللہ کے رسول امتی امتی کہتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول ہماری شفاعت بھی کریں گے، لیکن آپ سوچیں کہ اس شفاعت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کی اس تمام نبی کی بتائی ہوئی سیرت سے ہٹ کے زندگی گزاریں اور پھر ہم بولیں شفاعت تو یقیناً نیک بخت لوگوں کے ذمے میں آئے گی؟ لیکن اگر نیک بخت لوگوں کی زندگی میں بدبختی یہ ہو کہ وہ نبی کی زندگی سے ہٹ کے زندگی گزارتے ہوں، وہ نبی کی زندگی سے ایک الگ پیٹرن پہ زندگی گزارتے ہوں، وہ اپنے حساب سے دین کو بنانا چاہتے ہوں، اللہ کا بہترین دین اللہ کے نبی نے ہمیں پہنچا دیا ہے، اللہ کا دین مکمل ہو گیا ہے۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں اور ایک بار پھر دیتا ہوں کہ اللہ کا جو دین ہے وہ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ ادا کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ ادا کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ اگر تم دین اسلام کو اللہ کے طریقے سے ہٹ کے منانا چاہو گے یا بنانا چاہو گے تو آپ یقین مانو کہ وہ دین اسلام نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول نے اس کمال یہ ہے کہ اہمیت محبت کی ہے کہ ہم وہی دین حاصل کریں جو اللہ کے رسول نے ہم تک چھوڑا، صحابہ اکرام تک چھوڑا، اہل بیت تک چھوڑا، ہم اس دین کو لے کے چلیں۔ اور اس کی مثال میں اکثر یہ دیتا ہوں کہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کو بے تحاشا محبوب ہے، بے تحاشا محبوب ہے۔ سجدے کی عبادت بے تحاشا اللہ کو محبوب ہے۔ لیکن نماز میں ایک طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، کیونکہ نماز پڑھو قرآن کا حکم ہے، نماز کس طرح پڑھو، کیسے پڑھو، یہ اللہ کے رسول نے سکھایا۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ سجدہ تو اللہ کو ویسے ہی بہت محبوب ہے، میں 2 کی جگہ 3 سجدے کر لوں یا 4 سجدے کر لوں، نبی کے طریقے سے سجدے جیسی یہ عبادت بھی اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے۔ آپ کی نماز میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے غلطی کر دی تو سہو کرنا پڑے گا، قصدن کی تو نماز میں فساد آ جائے گا۔
یعنی سجدے جیسی عبادت بھی اگر اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے ہوگی تو اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی۔ اب اس سے مثال لگا کہ اب کوئی بھی دین کے اندر چیز اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے وہ چیز کچھ ایسی چیز کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کی، جو رسول اللہ کے پیار کرنے والے صحابہ نے نہیں کی، جو رسول اللہ کی بہترین وہ لوگ اہل بیت جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے نہیں کی، اور اگر ہم کچھ ایسی چیز اس طرح سے کرتے ہیں، اس کو دین کی شکل پہنا کے کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی۔ اللہ کے ہاں محبت کا معیار اتباع رسول ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو فاتبعونی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین اللہ نے رسول پہ مکمل فرمایا اور رسول اللہ نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کثرت سے درود پڑھیں، ویسے بھی پڑھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کسی خاص مہینے میں رسول اللہ پہ کثرت سے درود پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جب بھی آپ درود بھیجتے ہیں اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ جب بھی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ درود بھیجتے ہیں اللہ 10 مرتبے بلند فرماتے ہیں، گناہ معاف فرماتے ہیں اللہ۔ تو اپنے نبی پہ ہر وقت یہ درود کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ جاری ساری رکھیں انشاءاللہ، اپنی محبت، اپنے سیلیوٹیشنز، اپنے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔